الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے، آج 24ویں رات ہے۔ رمضان کا ایک بڑا حصہ ہم الحمدللہ گزار چکے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ 5 دن یا 6 دن، دن نہ کہوں رات، 5 راتیں یا پھر 6 راتیں زیادہ سے زیادہ رمضان کی رہ گئی ہیں، اور اس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری طاقت جتنی ہے اتنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ شیطان اسی وقت لوگوں کو مسجدوں سے ہٹا کر بازاروں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، یہاں سے جانے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے ڈبل لگ رہا ہے، ڈبل نہیں تو کم سے کم 1.5 تو لگ رہا ہے۔ لوگ زیادہ اس میں مشغول ہو رہے ہیں، جبکہ یہ وقت زیادہ تر عبادت میں لگنے کا وقت ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد آج جس پارے کی تلاوت کی گئی ہے وہ بھی اللہ کا شکر ہے، 24واں پارہ تقریباً آدھے سے زیادہ، اور 25واں پارہ آدھے سے ذرا کم، یعنی 2 رکوع کم آدھا 25واں پارہ، اور 24واں پارہ آدھے سے ذرا بڑھ کر، اس لحاظ سے 1 پارہ ہوا ہے، مگر یہ آدھا اور وہ آدھا، 24 کا آدھا ہوا ہے اور 25 میں تقریباً آدھا ہوا ہے۔ کون کون سی صورتیں آج نماز تراویح میں پڑھی گئی ہیں؟ کل میں نے آپ کے سامنے آخری ایک صورت کہی، سورہ مؤمن، سورۃ المؤمن میں کل 80 پر 5 آیتیں، کل تقریباً 30 آیتوں کے قریب کم اتنے نہیں، اس کے آگے پیچھے پڑھی گئی ہیں، تو باقی آیتیں تقریباً کتنی رہیں جی؟ 75۔ کیا بیٹا 80 پر 5 میں 30 گئے تو 75، 100 نمبر دینا ان کو میتھس میں جی۔ میں کبھی کبھی ایسا مذاق کرتا ہوں، یہ مذاق ہے، ٹھیک ہے، اس کو مذاق کی حد تک ہی لیں انشاءاللہ جی، اس کو مذاق کی حد تک لیں کلاس کے ماحول کے لیے۔ کتنے رہتے ہیں بیٹے؟ 85 میں اگر 30 گئے تو 50، ان کو کتنے نمبر ملنے چاہیے جی؟ 85 میں اگر 30 جاتے ہیں رہتے کتنے؟ 55، سمپل حساب 55۔ اچھا پیسے پوچھنا تھا ان کو، پیسے اگر پوچھتے تو شاید جواب صحیح آتا۔ بہرحال یہ پہلی صورت ہے آج کی نماز تراویح کی۔ دوسری صورت سورہ حامیم السجدہ ہے۔ حامیم السجدہ الحمدللہ مکی صورت ہے، مکمل 50 پر 4 آیتیں ہیں، پوری صورت آج کی نماز تراویح میں پڑھی گئی ہے۔ تیسری صورت سورۃ الشورى ہے۔ قرآن مجید میں اس نام کی 2 صورتیں ہیں، ایک شعراء ہے اور ایک شورا ہے۔ کیا ہے فرق؟ کیا ہے؟ ایک صورت شعراء عین آنا چاہیے، شعراء ہے، اور ایک صورت شورا ہے۔ شعراء 19ویں پارے میں ہے، اس کا معنی ہے شاعری کرنے والے، شاعر صاحب، ان کی جمع شعراء ہے، یعنی بہت سارے شاعر ہیں۔ اور آج کا جو پارہ ہے نا وہ شعراء نہیں ہے جی۔ میں نے بولا نہیں پہلے دن کیروسین اور کوروسین کا فرق، یہ کر لو، یہ فرق تمہاری زندگی میں کام آئے گا۔ یہ شورا ہے،
اور شورا بولتے ہیں مشورے کو. کوئی بھی کام بغیر مشورے کے نہیں کرنا. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے متقی بندے کیسے مشورہ کرتے ہیں آپ کو اس سورت میں وہ بتایا گیا ہے. اور یہ سورت کی الحمدللہ 53 آیتیں ہیں، مکمل آیتیں پڑھی گئی ہیں، اور اسی سورت کے اختتام پر آج کی نماز تراویح الحمدللہ ختم ہوئی. صحیح ہے یا اور بھی آگے پڑھا گیا ہے؟ جی جی، کوئی ایک آپ میں سے صحیح ہے کیا؟ معین صحیح ہے. سورہ شورا ختم ہوئی ہے یا پھر ایک نئی سورت آخری میں پڑھی گئی؟ حامیم والکتاب المبین، یہ پڑھی گئی. انا انزلناہ، نہیں نا، نہیں پڑھی گئی. حامیم عین سین قاف پڑھی گئی، وہ سورت نہیں پڑھی گئی ہے. تو آج مختصراً آپ کے سامنے یہ ہے 2 مکمل سورتیں، سورہ شورا مکمل، سورہ حامیم السجدہ مکمل، اور سورہ مومن کی 55 آیتوں کے قریب قریب الحمدللہ پڑھی گئی ہے. میرے حساب کے مطابق یہ جو آیتیں ہیں 165 کے قریب قریب ہو رہی ہیں. 165 مطلب قریب ہو رہی ہیں. میں آیتوں میں نہیں جاؤں گا، ابھی سیدھے سیدھے سورتوں پر بات کرتے ہیں. قبل اس کے کہ میں آج کی بات شروع کروں، ایک بہت اچھا مضمون ہے، کل کا خلی چھیڑ کے میں آج کی بات میں آتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور اس کا تعلق آج کی نماز تراویح سے بھی ہے. آج کی نماز تراویح میں ایک آیت گزری ہے، یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون. اللہ کے جو دشمن ہیں انہیں جہنم میں ڈالنے سے پہلے روک دیا جائے گا. اکیلے اکیلے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر جماعت کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا. اور یہ دونوں کے ساتھ ہوگا، یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا، کافروں کے ساتھ بھی ہوگا. یعنی جنتیوں کو بھی ایسے ہی ڈالا جائے گا اور جہنمیوں کو بھی. اسے ذرا پہلے چلتے ہیں. ایک سورہ ہے، میں نے کل اس کے بارے میں بات بھی نہیں کی. اس سورے کا نام ہے سورہ زمر. کیا نام ہے؟ زمر. کسے بولتے معلوم؟ زمر کا اردو معنی کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے. زمر کا معنی کیا ہے؟ گروہ، گروہ. جی ہاں. کوئی اور؟ زمر کا معنی جماعت. ماشاءاللہ. ادھر سے جماعت، ادھر سے گروہ، ادھر سے ٹیم بولو، برابر. جی، زمر کا اصل معنی ہے آواز. کیا معنی ہے؟ آواز. ایک بہت بڑی جماعت جب چلتی ہے تو آواز آتی ہے. ایک بہت جماعت نہیں ہے، گروہ نہیں ہے، بڑی جماعت، بڑا گروہ جب ایک ساتھ چلتا ہے نا، ایک قسم کی آواز آتی ہے. اس لیے بڑی جماعت کے لیے جملہ بول دیا جاتا ہے، ورنہ اصل زمر کا معنی کیا ہے؟ آواز کا معنی ہے. آواز کا معنی. اب قرآن مجید کچھ بول رہا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. کافروں کو جہنم کی طرف جماعت کی شکل میں گھسیٹ کے ڈالا جائے گا. الگ الگ جماعتیں ہوں گی. چوروں کی الگ، اسی علماء نے لکھا ہے، چوروں کی الگ جماعت، جھوٹ بولنے والوں کی الگ جماعت، سود کھانے والوں کی الگ جماعت. سب کو جماعت کی شکل میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اور اس پر میں رک جاتا ہوں، اللہ سے دعا کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے. ہمارے نبی کی سنت ہے، آپ جب تراویح پڑھتے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مصلی پیچھے تھے نبی کے جب نبی تراویح پڑھتے تھے. اچھا، نبی تراویح پڑھے ہیں نہیں پڑھے؟ ہمارے نبی تراویح پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں؟ شک ہے. کچھ چہرے ہیں نا، یہ مجھے بہت کم انگریزی آتی ہے، اور اسی طریقے سے بہت کم تیلگو آتی ہے، بہت کم کیا بولتے ہیں بنگلہ دیشی زبان بنگالی آتی ہے. ایک ایک جملے، اس میں سے انگریزی کا ایک جملہ ہے دا فیس انڈیکس آف دا مائنڈ. جی، تمہارا چہرہ بولتا ہے، میری یہ گفتگو تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی. فارسی میں اسے کہتے ہیں صورت ببی حالت نہ پرس. صورت ببی حالت نہ پرس. صورت دیکھ، حالت مت پوچھ. آپ کے چہرے بتا رہے ہیں یہ حصہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے. صحیح بول رہا ہوں بھائی؟ صحیح بول رہا ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے۔ یہی جھگڑا ہے، جھگڑا یہی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تراویح، قیام اللیل، تہجد تینوں ایک ہی نماز ہیں، تینوں ایک ہی نماز ہیں، اور آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں یہ 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی ہے، اسی لیے ہم اسے 8 ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ دوسروں کی عبادت بھی قبول فرمائے۔ دل بڑا کریں گے نہیں جی، کیا بولتے ہیں انگریزی والے لوگ، نیرو مائنڈڈ بنو نا کوملی صاحب، نیرو مائنڈڈ برابر کیا بھی میری انگلش جی، براڈ مائنڈڈ بنو، دوسروں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسے پڑھتے تھے کیسا معلوم؟ آپ پڑھ رہے ہیں نماز، ایک مصلی ہے خالی، کون کتنے؟ ایک ہی مصلی، بازو آ کے وہ بھی ادھر کھڑے ہو گئے، کدھر؟ لیفٹ میں کھڑے ہو گئے، آپ نے کان پکڑ کے رائٹ میں کھڑا کیا، ایسا آپ پیچھے سے لیے، بچہ تھا وہ، اور اس بچے کا نام ابن عباس تھا رضی اللہ عنہما۔ خالہ کے گھر میں تھے، خالہ کا نام میمونہ، اللہ کے نبی کی بیوی، میری تمہاری ماں۔ رات کو اٹھ کے پڑے، آ کے ادھر لیفٹ میں کھڑے ہو گئے، بچے دیکھو ایسا پکڑ کے سامنے ادھر لے کے کھڑے کرے، اور وہ بولتے ہیں جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے یہ تہجد میں، یہ تراویح میں، اذا مر بآیت، کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں جنت کا ذکر ہے، اللہ کے نبی وہاں جنت کا سوال کرتے۔ کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، ابھی میں گزر رہا ہوں، تمہارے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں، جہنمیوں کو گروہ در گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا، ایسی آیتوں سے گزرتے جہنم سے پناہ مانگ لیتے۔ اللہ اکبر، کیسے جنت کا سوال نماز میں کیسا کرنا بھائی، کیسا مانگنا اللہ سے کھڑے کھڑے جی، کیسا سوال کرنا، ادھر سے صحیح جوابات آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کیسے سوال کرنا کھڑے کھڑے، تراویح چل رہی ہے، جنت کا ذکر آ رہا ہے، کیسے سوال کرنا ہے؟ میری گزارش ہے آپ سے، کتنے سالوں سے درس میں بیٹھ رہے ہو، ذرا بیٹھ کے لکھ کے یاد کرو، چھوٹا جملہ، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، جہنم کے تذکرے میں زور سے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم بیٹا، اللہم اجرنا، سب رہے تو اکیلے پڑھے تو اللہم اجرنی من النار، یہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ یاد رکھ لو۔ سورہ زمر کے اندر ایک تو کافروں کو، اچھا متقیوں کو دیکھو، نیک لوگوں کو، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، نیک لوگوں کو بھی اللہ جماعت در جماعت کی شکل میں ہی اللہ جنت میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر، برے بھی ایسے ہی جائیں گے مگر ان کو زنجیروں میں جکڑ کے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے، ذلت کے ساتھ مارتے ہوئے، نیک لوگوں کو پورے احترام کے ساتھ، استقبال کے ساتھ، عزت کے ساتھ، مگر جماعت کے ساتھ۔ ابن کثیر نے ایک جملہ لکھا ہے، بہت اچھا لگا مجھے، اللہ سے دعا کر لو اللہ مجھے اور آپ کو اس میں شامل کرے۔ جماعتم بعد جماع، ایک جماعت کو دوسرے جماعت کے ساتھ۔ ابن کثیر کہتے ہیں المقربون، سب سے پہلے اللہ کے قریبی بندے، میرے ساتھ انگلی پر چلنا، ثم الابرار، اس کے بعد اللہ کے نیک بندے ابرار، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو نیک ہیں، اس کے بعد جو نیک ہیں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوگی، آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کل طائفۃ مع من یناسبہم، ہر جماعت ان کے ساتھ جائے گی جو ان کے جیسے ہوں گے۔ جیسے میرے ساتھ پڑھ لو یہ الانبیاء، بولو الانبیاء مع الانبیاء، انبیاء انبیاء کے ساتھ جائیں گے، سب مل کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، سارے نبی ایک ساتھ، الانبیاء مع الانبیاء، والصدیق مع اشکالہم، صدیق سچے لوگ ان کے جیسے لوگوں کے ساتھ۔ تیسرے والشہداء مع ازرابہم، شہداء اللہ کے راستے میں جو شہید ہوئے نا، وہ سب کو ملا کر ان کی ایک جماعت ہوگی۔ والعلماء، اللہ اکبر، مع اقرانہم، اور سارے علماء کو، ان کے جیسے سارے علماء کو جمع کر اللہ ایک ساتھ جنت میں ڈالے گا، داخلہ دے گا۔ والعلماء مع اقرانہم،
कुल्लु सिन्फ मा सिन्फ कुल्लु जुमरा तुनासिबु बादुहा बाजा। अल्लाह गवाह है, एक भी जुमला मेरा नहीं है, हर जुमला नोट करके इब्ने कसीर का तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूं। अल्लाह से दुआ करो, हम किसके साथ जाएंगे इंशाअल्लाह, हम किसके साथ जाएंगे इंशाअल्लाह जी? उलमा के साथ, अंबिया के साथ, मुकर्रबीन के साथ, अबरार के साथ, शुहदा के साथ, हम किन के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह? अच्छा एक बात बोल दूं, मैं आलिम नहीं हूं, मैं एक छोटा सा खतीब हूं बस, और क़ियामत तक इतना ही रहूंगा। रोज मेहनत करके तुम्हारे सामने आके एक छोटा सा दर्स दे के जाता हूं, यही हमारी हैसियत है। उलमा अलग हैं जी, हम किन के साथ जाएंगे? अच्छा और आगे आपके दिल को ये भी अच्छा लगेगा, शायद आप में से किसी को ये जवाब मालूम भी रहेगा। सबसे पहले जन्नत के दरवाजे को कौन खिटखिटाएंगे, मारेंगे? खोलो जी दरवाजा। कौन? सारा मजमून जन्नत पे आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन मारेंगे? कौन बोल रहे हैं जवाब? जी हाँ, अल्लाह के नबी। पक्का सही है या तीर मार रहे हैं? जी, अल्लाह के रसूल ने कहा अना अव्वलु मैं यक़राउ बाबल जन्ना, सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाजा खिटखिटाऊंगा। अंदर से आवाज आएगी, जो आवाज लगाने वाले हैं ना, सही मुस्लिम हदीस कहां है? सही मुस्लिम। फयक़ूलुल खाजिन, जन्नत का खाजिन बोलेगा अंदर से, मन अंत, कौन हो तुम? कौन दरवाजा मार रहा है जन्नत का? मन अंत फ़अक़ूलु मोहम्मद, मैं कहूंगा मैं कौन हूं? मोहम्मद हूं। यक़ूलु, और वो कहेगा ये बोलने के बाद, क़ाल, मुझे आपका ही हुक्म दिया गया था, बिका उमिरतु ला अफ्तहु लिअहदिन क़ब्लिक, आपसे पहले जन्नत किसी के लिए नहीं खोली जाएगी। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, उस नबी की उम्मत में अल्लाह मुझे और आपको रखा है। आपसे पहले नहीं खोली जाएगी। एक और चीज आप जानते भी होंगे, आज की रात में 24वीं रात में बोल रहा हूं, जहां दुनिया में कहीं और आज भी एक ताक़ीरात चल रही है, अल्लाह हमें इसमें शामिल फरमाए। सबसे पहले जो जन्नत में जाएंगे ना, उनकी शक्ल कैसी होगी? पहली जमात जो जन्नत में जाएगी जी, इस मौजू को छोड़ दूं, आगे बढ़ूं, तफसीर में आ जाऊं इंशाअल्लाह जी। क्या आप बोलिए क्या करेंगे? सबसे पहली जमात जो जन्नत में जाएगी, शक्ल कैसी होगी उनकी? जी, मैंने पहले दरसों में पूछा था, एक बार बोलो सवाल नहीं करना, जिंदगी में सवाल नहीं करूंगा। आज दोबारा पूछ रहा हूं 24वीं। अच्छा, बहुत सारे लोग रोज मुझे पूछते हैं, अभी गई नहीं क्या, अभी गई नहीं क्या, अभी गई नहीं क्या? नहीं बामा पढ़ रही। मैं बोल बोल के थक जा रहा हूं, उन्हें पूछ के थक रहा ही नहीं बेचारा जी। वीजा जेब में है, बा नहीं हो रहा है, हालात सही नहीं है, इनके पूछने के काट से चले जाना बोल रहा मुझे जी। हाँ, रोज हर रोज अभी नहीं गए मौलवी साहब, अभी नहीं गए जी। जाऊंगा, बोल के जाऊंगा इंशाल्लाह। एक दिन पहले बताऊंगा अगर जाना रहा तो इंशाल्लाह। जहन में रख लीजिए, कल मैं नहीं रहूंगा, मैं खुद बोल दूंगा इंशाल्लाह। जब तक नहीं बोल रहा हूं जबरदस्ती ढकलो न को, जाओ कर को जबरदस्ती मत करो अल्लाह के लिए। इंशाल्लाह अगर रह गया तो इस साल कुरान की मुकम्मल तफसीर खत्म करेंगे, शायद अल्लाह की यही मर्जी है। आदमी जेब में वीजा लेके घूम रहा है, जा नहीं पा रहा है, अल्लाह की कुछ ना कुछ इसमें मसलहत है, कुछ खैर है इसके अल्लाह के इस फैसले में। इसलिए आप भी मुतमईन रहो, मैं भी मुतमईन रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह चाहेगा तो बुला लेगा। वहां जाने के लिए है ना, उसकी चाहत होना जरूरी है, उसके बगैर नहीं जा सकते हम लोग जी। मैं बोल रहा था, सबसे पहले जो लोग जन्नत में जाएंगे, चेहरे कैसे होंगे उनके? नूरानी तो होंगे ही। जन्नतियों के चेहरे अगर नूरानी नहीं तो किसके होंगे नूरानी चेहरे? मेरे रसूल ने एक मिसाल दी, मैं वो मिसाल बाद में दूंगा। अल्लाह से मैं दिल से दुआ करता हूं, आप भी कीजिए इंशाअल्लाह जी। हाँ, इब्ने हज़म बड़े आलिम हैं, वो कहते हैं आपकी दुआ अगर कबूल नहीं हो रही है, दूसरे को दो, दूसरे को दुआ दो, फरिश्ता तुम्हें दुआ देगा। मैं बार बार बोलता हूं, मैं आपको दुआ दे रहा हूं। सबसे पहले जो जन्नत में जाएंगे, अल्लाह आपको बनाए। मंजे भी दियो जी साथ में जी, तुम ना भी बनाए मौली साहब, बोलो जी। सबसे पहले, इसलिए कि हदीस आ रही है, हदीस क्या? अव्वलुज़ ज़ुमरा
پہلی جماعت نبی کا جملہ ہے تلیج الجنہ، جو جنت میں داخلہ لے گی، سورہم، ان کی صورتیں ایسی ہوں گی، ایسی ہوں گی، جی پوچھ کر وقت ضائع کر لیا میں، علی صورت القمر لیلۃ البدر، علی صورت القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کا چاند ہوتا نا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. یہ پہلی جماعت ہوگی، نبی نے کہا جو جنت میں داخلہ لے گی. سیکنڈ جماعت نبی نے کہا ستارے جو چمک رہے ہیں اس طریقے سے اندر جائیں. میں نے پہلی جماعت کے لیے بول دیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس میں شامل فرمائے. یہ کچھ کل کا رہ گیا تھا، وہ بول کر وقت ہو چکا ہے، اس پر بھی بات ختم کی جا سکتی ہے، مگر آج کی جو مضامین ہیں ایک مرتبہ خالی مضامین دیکھتے ہیں، کسی ایک پر بات کر کے آج 25-30 منٹ کے اندر آج کا درس انشاءاللہ ختم کر لیتے ہیں. بہت سارے اچھے مضامین ہیں. آج جو نام ہے نا مومن، سورہ مومن جو نام ہے، فرعون کے خاندان کا ایک آدمی ہے، اس کے نام کی قرآن میں ایک سورت ہے اور پوری 80 پر 5 آیتیں الحمدللہ وہ سورے میں موجود ہیں. اس کی ہمت کی داد دینی ہے. فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے تقریر کی. قرآن میں اللہ نے ایک تقریر رکھی ہے، ایک ایک جملہ اس کا اللہ نے رکھا ہے. میں نے وہی پڑھا تمہارے سامنے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے خاندان کا ایک مومن کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. محترم دوستوں، یہ نام سے پوری صورت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سجدہ کر رہے تھے. ایک آدمی آیا، چادر نبی کے گلے میں ڈالا، پوری طاقت لگایا، گلا بھین، جی کیا بولتے ہیں ہماری دکنی زبان میں، کیا بولتے ہیں بھی گلا دبانا، جی گلا پوری طاقت سے دبایا، سانس اوپر نیچے ہو گئی. ابو بکر صدیق آئے، اس کو دھکا دیے، یہی آیت پڑھے جو میں نے تمہارے سامنے پڑھا. اتقتلون رجلا، یہی آیت، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس ایک آدمی کو مارنا چاہتے ہو اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ان کے نام کی پوری صورت ہے. اس میں کچھ اہم چیزیں میں نہیں بول پاؤں گا، مجھے گارنٹی ہے، اس لیے کہ 25 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں، 5 منٹ میں کیا کور کروں گا، اس لیے چھوٹی ایک چیز بولتا ہوں. اگر خبر کا عذاب دیکھنا ہے تو اسی صورت میں پورے قرآن مجید میں عذاب قبر سورہ مومن میں موجود ہے، اس کی شکلیں موجود ہیں. اور ایک اللہ کا ایک وعدہ ہے. میں آپ سے قرآن کی آیت پڑھوں گا، سوال آپ سے کرتا ہوں، کون سوال کا جواب دیتے ہیں دیکھیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے کیا؟ نہیں، آواز نہیں آ رہی. جنت کا جب تک تذکرہ کیا نا، بڑے غور سے سنیں، تمہیں بہت غور سے سنیں. جیسے ہی ذرا تفسیر میں آیا ہوں تھوڑا ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اللہ کے اس وعدے پر یقین ہے؟ سوچ کے بولو، سپڑ جاؤ گے. ابھی وعدہ سنو، آیت نمبر 51 سورۃ المؤمن. ان بے شک ہم، اللہ کہہ رہا ہے، لننصر رسلنا، ہم ضرور مدد کریں گے رسولوں کی، ہمارے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور مسلمانوں کی، مومنوں کی. کتنوں کی اللہ مدد کرنے کا وعدہ کر رہا ہے؟ 3 کون جی بولے سو؟ کتنے؟ 2. جی ہاں، ہم ضرور، اللہ کا وعدہ ہے، ہم ضرور مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی اور مسلمانوں کی. کہاں کریں گے؟ فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں کریں گے، اس دنیا میں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت میں بھی، جس دن گواہی دینے کے لیے سب کھڑے ہوں گے. یہ 2 جگہ پر اللہ کا یہ وعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی رسولوں کی بھی مدد کرے گا، اللہ مسلمانوں کو بھی کرے گا. کیوں مدد نہیں آ رہی ہے؟ سوال ہے، سوال ہے. اللہ کا یہ وعدہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو مدد کہاں ہے؟ پانی پی لوں؟ پانی پی لوں؟ جی بسم اللہ. جواب یاد رکھیے. جی کہاں ہے مدد؟ آپ جانتے ہیں میں 4 صفحے نوٹ کر کے لایا ہوں اس پر. کتنے؟ یہ پورے 1 2 3 4 صفحے اسی ایک آیت پر ہیں.
نہ تمہارے پاس ٹائم ہے نہ میرے پاس ٹائم ہے. اس کا جواب اس میں ہے. اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ مدد کروں گا، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے مدد. اس کا معنی کیا ہے؟ کئی لوگ آپ کو معلوم ہے وہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی نا، ایک مشہور ایتھسٹ، سمجھ گئے بھائی، اس نے یہی سوال کیا تھا غزہ میں بچوں کو کہاں ہے مدد. اس کا یہی کوشچن تھا. جی ہاں، اللہ یہاں وعدہ کر رہے قرآن میں، آیت نمبر 51 سورۃ المؤمن، ہم ضرور مدد کریں گے رسولوں کی اور مسلمانوں کی اسی دنیا میں. اور اس وقت بھی جب سب گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، سوال بار بار دنیا ہی ہم سے کرتی ہے، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ جی جواب لے کر جاؤ گے یا یہیں چھوڑ دیں؟ یا معلوم ہے تو ہاتھ اٹھاؤ کسے جواب معلوم ہے. نہیں اٹھانا چاچے، نہیں تو چھوڑتا نہیں. جواب معلوم ہے؟ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. بولو جواب. اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں. اللہ آپ کے ایمان کو اور بڑھائے. جی اللہ آپ کے ایمان کو اور بڑھائے. جی وہی جواب، دونوں کا جواب سملر ہے. تم مومن بن جاؤ، اللہ کی مدد آئے گی. وہی کہہ رہے ہیں وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں. میں نے 10 جگہ ایک چھوٹا واقعہ ذکر کیا ہے. یہ واقعہ بولوں گا تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بولوں؟ وقت نہیں ہے. 30 منٹ ہو گئے. کتنے منٹ بھائی؟ 27. 3 منٹ ہیں ہمارے پاس. 3 منٹ میں یہ واقعے میں ختم. کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، کچھ بھی نہیں. تفسیر چھیڑا ہی نہیں میں آج. جی کچھ بھی نہیں بولا تمہارے سامنے. مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، آر کے نور محمد رحمہ اللہ، وہ بھی میرے ساتھ ایک جگہ بولے ہیں واقعہ. یہ میں بھی کئی جگہ بولا ہوں. چنگیز خان ایک آدمی تھا، سنیں، بہت مارا مسلمانوں کو، بہت مار کے بچے کو بھی نہیں چھوڑتا تھا. اس نے یہی سوال کیا. ایک گاؤں کو جاتا تو عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، سب کو مار دیتا. اس گاؤں کے ایک مولوی صاحب، اس زمانے میں عالم، بچ کے جا کے چھپ گئے کہیں پر، پکڑ کر لے کر آئے ان کو. چنگیز کے سامنے کھڑا کیا گیا. اس نے یہی پوچھا، کہاں جی اللہ کی مدد کہاں ہے؟ کیوں نہیں بچا رہا تمہارا اللہ؟ کروڑوں مسلمان اسے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. کہاں ہے تمہاری؟ تو وہ عالم نے کہا، جان کی اگر سلامتی ہو تو جواب دوں گا. سب کے سامنے وعدہ چاہیے کہ تم مجھے مارو گے نہیں. اس نے وعدہ کیا، نہیں ماروں گا. اب میں مثال بولتا ہوں، آپ معلوم ہے تو ہاتھ اٹھاؤ. مثال معلوم ہے؟ ہماری مثال ایسی ہے، ایک آدمی ہے، بھیڑیاں چلاتا ہے، بکرے. وہ بھیڑ جو ہے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں. کبھی سیدھے طرف بھاگ جا رہے ہیں، کبھی لیفٹ میں بھاگ جا رہے ہیں، کبھی پہاڑ پہ چڑھ جا رہے ہیں. ان کو سنبھالنے کے لیے وہ آدمی کچھ کتوں کو خریدتا ہے. کس کو؟ ادھر بھی ادھر کتوں کو ڈالتا ہے. وہ کتوں کا کام کیا ہے؟ وہ بھیڑیوں کو برابر جگہ پہ رکھنا. جی ہم اللہ کی بھیڑ ہیں، رستہ چھوڑ چکے ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. اللہ نے تمہیں کتے بنا کر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہمیں سیدھے رستے پہ ڈالو. جس وقت ہم سیدھے رستے پہ آ جائیں گے تمہارا کام ختم ہے. آیا جواب مل گیا؟ ارے ملا نہیں ملا؟ جی مثالوں سے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. میرے رب کا کلام سچا ہے. جی جیسے ہمارے ساتھی بولے، اللہ کا کلام سچا ہے، مدد آئے گی ضرور، اللہ کی ضرور مدد آئے گی. میں نے یہاں نوٹ کیا ہے تقریباً، جی میرے حساب سے 7-8 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. اگر ایک مسلمان کر لیا اپنی زندگی میں، اللہ کی مدد 100% آئے گی. اللہ نے کہا اس کے ساتھ میں نے مدد کو جوڑ دیا ہے. جی وقت مجھے پرمیشن نہیں دے رہا ہے. 7-8 چیزیں تمہارے سامنے بولنے کی کسی موقع پر. اللہ کی مدد کے اسباب کیا ہیں، اس موضوع پر ایک جمعہ دے دیں گے، آپ تک بات انشاءاللہ پہنچ جائے گی. آج کی ایک آخری بات آپ کے حوالے، اگر وقت آپ کے پاس ہے، اگر آپ نہیں تھکے ہیں تو. جی بولو. الحمدللہ تازے تو دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. جا کر جمعہ کے بعد سو کے اٹھ کے آئے ہوں گے الحمدللہ. برابر کیا بھائی؟ جی اللہ اور تازہ تمہیں عطا فرمائے. ایک قرآن کی آیت ہے، پھر دوبارہ نہیں آئے گی. وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو،
میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آج آپ نے پڑھا ہے، یہ تمہاری تراویح میں آج گزری ہے آیت، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے نہیں مانگتے، تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ سے مانگنے کی یہ راتیں ہیں، مانگو اللہ کے لیے۔ میں اس کے بارے میں بھی بہت کچھ نوٹ کیا ہوں، میں نہیں بول پاؤں گا، ایک مثال دیتا ہوں۔ کچھ لوگ میرے بازو بیٹھے تھے جمعہ کے بعد، میں نے انہیں مثال دی، وہی مثال تمہارے حوالے کر کر مؤذن کے بارے میں ایک آیت ہے آج۔ کن کے؟ مؤذن کے بارے میں ایک آیت ہے، وہ تمہارے حوالے کر کے میری اس تفسیر کو ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی، علماء، عرب کے بڑے بڑے علماء ایک مثال دیتے ہیں، ماں باپ کبھی ناراض ہو کر، کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، بچے کو گھر کے باہر کر دے، چل باہر جا۔ کس کے ساتھ یہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہوا ہے، کبھی کبھی ان کے ساتھ ہوا ہے، بہت ساروں کے ساتھ باہر ڈھکل دیتے ہیں۔ کبھی کبھی بارش کی رات ہوتی ہے، ماں باپ کھانا نہیں کھاتے اندر، وہ جتنا باہر تڑپ رہا وہ اس سے زیادہ اندر تڑپتے ہیں، وہ بچہ دروازہ مارتا ہے، کھولیے، نہیں کھولتے، چلو باہر رہو جی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اتنا دروازہ مارتا ہے، ایک رحم آ ہی جاتا ہے ایک موقع پر، اور اس موقع پر ماں دروازہ کھول دیتی ہے۔ علماء کہتے ہیں اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو، اتنا مانگو اللہ سے، اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اہل عرب کی مثال ہے یہ، بڑے بڑے علماء یہ مثال دیتے ہیں۔ آج کی یہ راتیں ہیں، ان راتوں میں جم کر اللہ سے مانگو میرے بھائی، اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کے طور پر یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، عمل کرنا میرے بھائیوں، ضرور عمل کرنا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ 2 معنی ہیں اس کے، پہلا معنی جو دعوت کا کام کرتا ہے، دوسرا معنی جو لوگوں کو اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مؤذن کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے۔ یاد رکھو، مؤذن کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت عمر بولا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، اگر میں خلیفہ نہیں ہوتا میں مؤذن بن جاتا۔ کس کا جملہ؟ حضرت عمر کا جملہ ہے، اگر میں خلیفہ نہیں ہوتا میں مؤذن۔ 3 بار نبی نے دعا دی، اے اللہ رحم فرما مؤذنین پر، اے اللہ رحم فرما مؤذنین پر، اے اللہ رحم فرما مؤذنین پر۔ اور نبی نے یہ بھی کہا قیامت کے دن ان کی گردن سب سے اونچی ہوگی، یہ عزت اور شرف کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا جب مؤذن اذان دیتے ہیں نا، وہ اذان جہاں تک جاتی ہے، وہ تنکے، وہ ذرات، وہ درخت، یہ سب قیامت میں گواہی دیں گے، اے اللہ یہ ٹھنڈی راتوں میں، برساتی راتوں میں لوگ سو رہے تھے اور مؤذن اٹھ کے اذان دے رہے تھے۔ ان کی قدر کرو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے ان کی قدر کرو۔ اللہ ہمیں یہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں، اسی پر میں آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پہلے مرحلے میں اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ جماعت کی شکل میں اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر ایک بار اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، اللہ اس دنیا میں امن کو قائم رکھے، اللہ دشمنوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اللہ اس ماہ مبارک کے جو بقیہ ایام ہیں امن کے ساتھ اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔